بھکاری 1894۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ روٹی، پانی اور سونے کا ٹھکانہ، لیکن لگتا ہے کہ لوگ زندگی کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ زیادہ روٹی، زیادہ پانی اور زیادہ جگہ۔ جو لوگ ہر روز حرم کے پاس سے گزر جاتے، ان میں سے ہر ایک نے اپنی الگ دنیا بنا رکھی تھی اور وہ اسی میں جی رہے تھے۔ ان کا عالم کس قدر حقیر تھا! جب وہ مجھ تک پہنچتے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چھوٹا سکہ تلاش کرتے، وہ بھی اس صورت میں کہ انہیں ایک بے نوا فقیر کی مدد کا خیال آ جائے۔ ایسے وقتوں میں میرے لیے مفہوم زندگی کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کے قدم اور ان کے ہاتھ پر نظر رکھوں۔ کم سے کم اس پیشے نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ جو بھی اپنی جیب میں کریمانہ ہاتھ ڈالے وہ اپنے لیے ایک وسیع تر جہاں بنا چکا ہے۔ لیکن اس وقت تک ایسا کم ہی ہوا تھا کہ کوئی ایسا دکھائی دے جائے کہ جس کا جہاں اس کی روزمرہ زندگی اور اس قفس سے مختلف ہو جس میں لوگ ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی دینی طالب علم مدد بھی کرتا تو وہ زیادہ تر اپنے ضمیر کے نشتر سے بچنے کے لیے ہوتا۔ وہ سوچتا کہ یہ میرا حق ہے جو اسے دے دیا گیا ہے۔ زندگی کے بارے میں میرا مکمل تصور یہی تھا، یہاں تک کہ سید علی، وہ ترک تبریزی طالب علم آیا اور اس نے گدائی کے بارے میں میری فکر بدل ڈالی۔ میں نے بہت سے طلاب دیکھے ہوئے تھے لیکن وہ دوسروں سے بہت مختلف تھا۔ پہلی بار میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ بڑے سکون سے قدم اٹھا رہا تھا، سیاہ آنکھیں، سیاہ عمامہ اور متوسط قد۔ جب وہ پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تو اس کا لباس گرد آلود تھا۔ میں بولتا کم تھا اور عام طور پر کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے اور ان سے باتیں کرنے کا شوق مجھے اتنا ہی تھا جتنا وہ مجھے چاہتے تھے۔ میرا ان کے نزدیک ہونے کا دورانیہ اس حد تک تھا کہ ان کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر پھٹے پرانے نوٹ نکالنے یا نہ نکالنے میں الجھن کا شکار ہوں۔ اس کے علاوہ میرا ان سے کیا واسطہ تھا؟ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ لیکن جس دن پہلی بار 8 سال 2 ماہ اور 12 دن گدائی کرنے کے بعد، یعنی اس دن کے بعد سے جب میرے ماں باپ اکٹھے مجھ سے بچھڑ گئے تھے، میں نے دیکھا کہ میرا ہم عمر ایک جوان میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے، میں بھی اسے گور کر دیکھ رہا تھا، اور میں نے اپنی نظروں سے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں جلدی فیصلہ کرے، اور اگر وہ تنگ دست ہے اور اپنی کنجوسی کے زندان کا قیدی ہے تو جلدی اپنا راستہ لے لے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میرے حلیے میں مسکراہٹ والی کون سی بات تھی؟ کئی سال گزر گئے تھے کہ کسی نے مجھے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا، ایسی مسکراہٹ جس کی حقیقت کی گرماہٹ تابناک خورشید کی طرح میرے وجود کو تسکین بخشے۔ جوان بہت آتے تھے، مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتے، ہنستے اور چلے جاتے، لیکن بجلی بھری سیاہ آنکھیں اور باہم جڑے ہوئے گھنے ابروؤں کے ساتھ وہ مسکراہٹ ایسی مٹھاس لیے ہوئے تھی جو باقی سب سے مختلف تھی۔ ایک عجیب اور نیا احساس میرے وجود پر چھا گیا۔ یہ ملیم مسکراہٹ دوسری تمام مسکراہٹوں سے غیر معمولی طور پر مختلف تھی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ اس میں محبت بھری ہوئی تھی، وہ چیز جسے میں سالوں پہلے بھلا چکا تھا۔ اس نے مجھ پر سے اپنی نگاہ ہٹائی نہیں اور مزید مسکراتے ہوئے میرے قریب آ گیا، گرم جوشی سے سلام کیا اور اپنی آنکھوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ انتہائی عجیب، یہ کون سا احساس تھا جو میرے اندر زندہ ہو رہا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ کسی نے مجھ سے کسی بات کی اجازت نہیں مانگی تھی۔ میں نے پہلو بدلا اور اپنی جگہ سے ہلا، گویا ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ اپنی خاک آلود ابا کو اوپر تھامے ہوئے وہ میرے برابر زمین پر بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی، پھر حرم کے دروازے کی جانب دیکھا۔ کسی تمہید کے بغیر مخصوص ترک لہجے اور فصیح عربی میں بولا، حریم مولا کے مجاور کیسے ہو؟ میں نے اسے دیکھا اور اس لقب سے متعجب ہو کر اس سے کہا، میں برا نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میری طرف رخ کر کے بلا تمہید اس نے کہا، دوست، مولا کے ارادے میں فانی کیسے ہو سکتے ہیں؟
میں نے اپنا سر کھجایا، اسے دیکھا اور طانے کے ساتھ کہا، سید میری حدود کے مطابق بات کرو تاکہ میں سمجھ سکوں کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں کوئی مولوی یا شیخ تو نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس بار وہ دل سے ہنسا اور اپنے ہاتھ حرم کی جانب کیے اور کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ انسان وہ سیکھ سکے جو یہ آقا اس کے لیے چاہتے ہیں اور اس پر راضی ہو، مثلا خود اپنے بارے میں نہیں سوچے، اپنا فیصلہ خود نہ کرے، کام کو ان پر چھوڑ دے اور بیٹھ کر تماشا کرے۔ چونکہ اس کی محبت میرے دل میں آ گئی تھی، میں یہ نہیں ماننا چاہتا تھا کہ وہ دیوانہ ہے، لہٰذا میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اور کہا، کئی سال سے میرا کام یہاں بیٹھنا اور بساط پھیلانا ہے، میں نے آج تک تمہیں یہاں نہیں دیکھا، کہاں سے ہو؟ اس نے حرم کے دروازے پر نگاہ ڈالی، آنکھ کھینچی اور کہا، ایرانی ہوں، تبریز سے۔ نجف آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 40 دن ہو رہے ہیں۔ ایک پرانے فقیر سے وہ اس قدر بے تکلف ہو کر بات کر رہا تھا اور یہ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی اپنے کشکول پر نظر ڈال لیتا تھا جو اس دن بالکل بھی بھر نہیں سکا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، سید علی۔ میں نے کہا، جانتا ہوں، تمہارا لقب پوچھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، قاضی طباطبائی۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، سید علی قاضی طباطبائی، واہ، اچھا لقب ہے۔ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، خیر و خوبی اللہ کی طرف سے ہے۔ اہلاً و سہلاً، زیارت کے لیے آئے ہو اور واپس چلے جاؤ گے یا ایرانی طلاب کی طرح یہیں رک جاؤ گے؟ جب میں نے یہ کہا تو اس کے چہرے پر ٹوٹ پھوٹ کے آثار اور غم کے سائے لہرانے لگے۔ پوری لطافت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں نے لکیر بنا ڈالی، بلند آہ بھری اور اپنے ہاتھ حرم کی جانب دراز کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ٹھہر جاؤں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ آقا کیا چاہتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہا ہے، رکو یا چلے جاؤ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس نے مجھے الجھن میں دیکھ کر کہا، حاجی تم تو یہاں بیٹھتے ہو، تمہاری امید کس چیز سے ہے؟ تم اپنے کام سے تھک نہیں جاتے ہو؟ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری مہارت کے علاقے میں داخل ہو گیا ہے، اسی لیے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، تم جانتے ہو یہی ہے جو ہے، کئی سال ہو گئے ہیں کہ یہی میری زندگی ہے۔ میں نے اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے مزید کہا، سچ تو یہ ہے کہ میں نے یقین کر لیا ہے کہ میں ایک فقیر ہوں اور اسی بنا پر یہاں بیٹھا لوگوں کا منتظر رہتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات تسلیم کر لی تو یہ میرے لیے آسان ہو گیا۔ شب و روز گزارتا ہوں اور میری نظریں لوگوں پر لگی رہتی ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھوں میں بجلی کی سی چمک لیے مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا، ہنس کیوں رہے ہو؟ تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ ظاہر ہے تم نے پوچھا تو میں نے جواب دیا۔ نہیں، تم نے میرے پہلے سوال کا جواب دیا ہے۔ اب کی دفعہ میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ یہ جوان طالب علم مجھ سے کھیل رہا ہے؟ اس کی محبت بھرے چہرے اور ریاضت کشیدہ صورت سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے تفریح کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے سر کھجا کر کہا، میں سمجھا نہیں، تم نے کیا کہا؟ میں نے کس بات کا جواب دیا؟ وہ میری بات کا جواب دینے والا تھا کہ دبلا پتلا عدنان نامی ایک جوان شیخ جسے میں نے بارہا دیکھا تھا، لیکن آج تک اس سے میرے کشکول کو کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آگے آیا اور شدید غصے کے عالم میں سید علی کو مخاطب کر کے کہا، سید شرم کرو اور اس فقیر کی بساط سے اٹھ جاؤ۔ سید علی نے اپنی نظریں اس کی جانب گھمائیں اور کہا، علیک السلام، میں اپنے ساتھی کے پاس سے کیوں ہٹ جاؤں؟ اس نے اپنی بے روح آنکھوں سے سید علی کو گھور کر دیکھا اور کہا، تمہیں روحانیت کے لباس کی شان کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں اس طرح زمین پر نہیں بیٹھنا چاہیے؟ سید علی نے ناراض ہو کر کہا، روحانیت کے لباس کی شان کیا ہوتی ہے؟ شیخ عدنان نے کہا، تم نے رسول خدا کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ نہیں جانتے ہو کہ اس کی شان کیا ہے؟ یہ علماء کا لباس ہے، بزرگوں کا لباس۔ تم اس طرح خاک آلود فقیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، یہ اس لباس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ سید علی کے کلام کی لطافت اب باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے سختی سے جواب دیا، اگر روحانیت کے لباس کی شان یہ ہے کہ میں اس بھائی کے ساتھ زمین پر نہ بیٹھ سکوں تو یہی بہتر ہے کہ ایسی شان کی حفاظت نہ کی جائے۔
بد اخلاق شیخ سختی سے جواب دینا چاہتا تھا، لیکن شاید اس کا غرور آگے آ گیا کہ سید علی سے مزید ہم کلام نہ ہوا۔ وہ طویل مغرور نگاہوں کے ساتھ اپنی ابا کو جھٹکتا ہوا منہ پھیر کر استغفر اللہ پڑھتا ہوا چلا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری گردن کے گرد ایک ہاتھ آیا اور گرم لبوں نے میرا چہرہ چوم لیا۔ سید علی تھا جو کہہ رہا تھا، بھائی میں اس بات پر تم سے معافی چاہتا ہوں۔ شرمندگی کے ساتھ اور اس کی محبت پر حیران ہو کر میں نے کہا، کون سی بات سید؟ تم کون سی بات پر مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ اس شیخ کی بات پر۔ مگر اس نے کیا کہہ دیا؟ سید علی کو ہنسی آ گئی اور اس نے کہا، واقعی مجھے تمہارے حال پر رشک آتا ہے۔ تمہارا یقین اس قدر پختہ ہے کہ تم لوگوں کی باتوں اور ان کے رویوں پر حساس نہیں ہوتے ہو۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، سید بعض لوگوں کی دنیا چھوٹی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ سید علی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے شانے پر مارا اور کہا، لیکن تم اس چھوٹی سی بساط کے ساتھ ایک بڑی دنیا کے مالک ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں نہیں سمجھا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن بہت بعد میں اس کی اس بات کا مطلب میری سمجھ میں آیا۔ وہ دوبارہ اپنی ابا کو جھاڑنے لگا۔ اب مجھے اس کی باتوں سے لطف آنے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھے جو تمہاری ابا اس قدر گرد آلود ہے؟ وادی السلام۔ وہاں تمہارے کسی جاننے والے کی خبر ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، پھر بیکار ہو؟ نہیں۔ پھر وہاں کیوں گئے تھے؟ اس نے کچھ توقف کیا اور کہا، تبریز میں میرے استاد نے دستور دیا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار میں مقبروں میں جایا کروں۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے بھی مر جانا ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا تمہیں یاد رہا؟ آج ایک اور چیز یاد آئی۔ کیا یاد آیا؟ مجھے یاد آیا کہ میرے مولا ہیں اور مجھے ان کا عبد ہونا چاہیے۔ البتہ ایک بوڑھے شخص نے مجھے یہ بات یاد دلائی۔ اس جوان کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ عجیب سے خیال آ رہے تھے اور اس کی باتیں نہ سمجھتے ہوئے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، وادی سلام شہر کی دیوار کے پشت پر ہے اور خطرناک ہے۔ اپنا خیال رکھو اور روشنی ہو جانے دو، پھر وہاں جایا کرو۔ اس نے گوشہ چشم سے حرم کی طرف دیکھا اور کہا، میں خیال رکھے ہوئے ہوں حاجی، اگرچہ عمر خدا کے ہاتھ میں ہے اور میں ان آقا کا مہمان ہوں، وہ خود اپنے فرزند کا خیال رکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے میری خاموشی کا جواب دیا اور کہا، حاجی میں نے نیت کی ہے کہ تمہیں ایک تحفہ دے دوں۔ اسی وقت کسی نے سکہ میرے پیالے میں ڈالا، جس کی آواز سے میرا لہجہ کچھ بدلا۔ میں نے اپنی کشکول سے نظریں ہٹائیں اور سید علی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تحفہ؟ تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ آتے ہیں اور پیسہ ڈال کر چلے جاتے ہیں، کوئی مجھے تحفہ نہیں دیتا ہے۔ زیادہ تر تجارت کرتے ہیں تاکہ صدقہ دے کر بلاؤں سے نجات حاصل کریں۔ سید علی نے ہنس کر کہا، لیکن مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو جواب مجھے دیا ہے اس پر تمہیں ایک تحفہ دوں۔ آخر میں نے کیا جواب دیا ہے؟ یہی جو تم نے کہا ہے کہ یہی تمہارا کام ہے، یہی تمہاری صورتحال ہے اور اس یقین نے تمہیں آسودہ کر رکھا ہے۔ اچھا، تو اس میں تحفہ دینے والی کیا بات ہوئی؟ سید علی نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیرا اور شرمندگی سے کہا، حاجی مجھے خود ابھی تک یقین نہیں آیا ہے۔ یقین نہیں آیا تو کیا ہوا؟ اس نے ایک معنی خیز خاموشی اختیار کی، مجھ سے اپنی نظریں چرائیں اور موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب تمہارے پاس دو انتخاب ہیں۔ پہلا تحفہ کچھ رقم ہے اور دوسرا تحفہ یہ ہے کہ ایک داستان سن لو۔ میں نے سوچا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایسا شخص یہ سمجھ نہ پائے کہ ایک فقیر داستان سننے کے لیے پیسوں کو چھوڑ دے گا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بول پڑا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ داستان کو چن لو۔ میری عمر لوگوں سے پیسے وصول کرتے کرتے گزر چکی تھی۔ میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ اس بار تمہارے پاس منتخب کرنے کا موقع ہے، پیسہ چھوڑو، شاید یہ نیا آنے والا شیریں طالب علم کوئی ایسی بات سنا سکے جس سے تم اس غربت سے نجات پا جاؤ۔ میں نے دیکھا اور مصنوعی ہنسی کے ساتھ اس سے کہا، داستان سناؤ سید۔ سید علی نے اپنا امامہ اپنے سر پر ٹھیک کیا اور کہنے لگا، اب غور سے سنو۔ نادر شاہ افشار اب سے 155 سال پہلے نجف اشرف میں آیا
اور امیر المومنین سے اظہار عقیدت کے لیے گنبد اور حرم کی مرمت اور انہیں طلائی بنانے کا اس نے حکم دیا۔ یقیناً تم نے سنا ہوگا کہ نادر شاہ شدید غصے والا تھا اور اس کے اطراف میں موجود لوگ اس سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ حرم کے پاس ایک نابینا شخص بھیک مانگا کرتا تھا اور کئی سال سے اس نے اپنی بساط وہیں جمع رکھی تھی۔ میں نے سوچا کتنی عجیب بات ہے کہ یہ داستان میری صورتحال سے شباہت رکھتی ہے۔ اس نے مٹھاس کے ساتھ بات آگے بڑھائی۔ ایک دن نادر شاہ اپنے نزدیک لوگوں اور چیلوں کے ساتھ حرم آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیچارہ فقیر زمین پر بیٹھا ہوا ہے جس کے پیروں کے پاس ایک کشکول رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیروں کے سامنے رکھے ہوئے پیالے کو دیکھا اور سید علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نادر شاہ رک گیا اور اندھے کی جانب آ کر اس نے کہا، تم کتنے عرصے سے اس کام میں مشغول ہو؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں یہاں 20 سال سے کام کر رہا ہوں۔ نادر شاہ غصے میں آ گیا۔ 20 سال سے اس حرم کے پاس بیٹھے ہو اور ابھی تک اپنی آنکھوں کے لیے شفا حاصل نہیں کی ہے؟ نابینا فقیر نادر شاہ کی آواز اور اس کا دہشت ناک انداز سن کر لرزنے لگا۔ نادر شاہ نے مزید کہا، میں زیارت کے لیے حرم جا رہا ہوں اور پھر واپس لوٹوں گا۔ اگر اس دوران تم نے اپنی آنکھوں کی شفا نہیں پائی تو میں یہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ گویا اب میرے سر پر آسمان ٹوٹ چکا تھا۔ اس حرم کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے بھی 8 سال ہو چکے تھے، لیکن میں صاحب حرم کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے خود کو اس اندھے فقیر کی جگہ رکھ کر دیکھا اور اسے پیش آنے والی صورتحال کے باعث میں بھی خوفزدہ ہو گیا۔ سید علی نے اپنی بات جاری رکھی۔ نادر شاہ گیا اور اس نابینا نے اپنی جان کے خوف سے کپ کپاتے ہوئے اپنے وجود کی گہرائیوں سے امیر المومنین کو مخاطب کیا۔ چونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا، اس کا دل کانپ اٹھا اور شدت سے حضرت سے اس نے اپنی حاجت طلب کی۔ سید علی نے خاموشی اختیار کی اور ایک عمیق اور معنی خیز نگاہ مجھ پر ڈالی۔ میں بھی مبہوت ہو کر حیرت میں ڈوب گیا تھا۔ لکنت زبان کے ساتھ میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ واپس آیا اور اس کی گردن اڑا دی؟ سید علی نے ہنس کر کہا، اگر وہ گردن کاٹ دیتا تو میں یہ داستان تمہیں نہیں سنا رہا ہوتا۔ بس پھر وہ واپس آیا ہوگا اور اس نے یہ دیکھ کر سرفرازی اور قدرت محسوس کی ہوگی کہ فقیر اس کے حواریوں میں گھرا ہوا اس بدبخت کے لیے رجس خوانی کر رہا ہے۔ سید نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور کہا، نہیں حاجی۔ اندھا شدید مایوسی میں مبتلا تھا اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ مولا کے سوا اس کا کوئی نہیں، اور چونکہ اس نے پہلی دفعہ حقیقی طلب کی تھی لہٰذا اسی وقت اتنے سالوں بعد امیر المومنین سے اپنی آنکھوں کے لیے شفا حاصل کر لی۔ میرے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے سالوں بعد میرے قلب سے کوئی گرم چیز جوش میں آئی اور میرے تمام بدن پر چھا گئی۔ میں دیر تک خاموش رہا اور جب اپنے حواسوں میں آیا تو دیکھا کہ میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے روئے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے وجود میں کون سی حقیقت ان آنسوؤں کا سرچشمہ بن رہی تھی؟ کئی سالوں سے میں یہاں بیٹھا لوگوں کو پر امید نظروں سے دیکھا کرتا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری تمام مشکلات کا حل اس حرم کے مالک کے پاس ہے۔ گویا میں اس اندھے سے زیادہ اندھا تھا کہ ایسی حقیقت میری آنکھوں سے اوجھل تھی۔ سید علی نے اپنی نفوذ کر جانے والی نظروں کے ساتھ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، حاجی تمہیں دکھی کرنا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن یہ ایک تحفہ تھا اس چیز کے بدلے جو تم نے مجھے سکھائی۔ میں مبہوت تھا۔ ایک نظر اپنے کشکول پر ڈالی اور دوسری سید علی پر، اور دیر تک امیر المومنین کے حرم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ آج ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ میں اس دروازے کو دیکھ رہا ہوں۔ سید علی نے میری دنیا زیر و زبر کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری زبان پر تالا پڑ گیا ہے اور میں خاموش ہو گیا ہوں تو اس نے کہا، حاجی مجھے اپنا دوست سمجھو اور اجازت دو کہ کبھی کبھی تمہارے ساتھ بیٹھ جایا کروں۔ پھر اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک بڑی رقم میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ ایک عمر میری عادت رہی تھی کہ لوگوں سے پیسہ لوں، لیکن اس مرتبہ مجھے شرم محسوس ہوئی اور میں نے کہا، سید تمہارے تحفے نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اب اس رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ سید نے کہا، رکھ لو، یہ رقم سرمایہ ہے۔ سرمایہ کس لیے؟ درست ہے کہ یہ رقم زیادہ نہیں ہے، لیکن کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اپنا کوئی کام شروع کر دو؟ میں سمجھ گیا کہ سید کے ذہن میں کیا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا دیں اور بے یقینی سے کہا، مجھے کوئی کام نہیں آتا ہے سید، کام آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کوئی چیز خریدو اور اسی بساط پر کچھ منافع کے ساتھ بیچ دو۔ میں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور متحیر ہو کر اس سے پوچھا، کیا چیز خریدوں؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز خریدنا چاہیے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے مہربانی سے کہا، تم کوئلہ خرید کر بیچ سکتے ہو۔ چند دن نجف میں رہ کر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کوئلہ یہاں بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس حالت میں آگے بڑھ کر پیسوں کو میری جیب میں ڈال دیا اور ایک خاص انداز میں کہنے لگا، اگر ضروری سمجھو تو اٹھو، میں بھی ساتھ چلوں۔ کوفے کے دروازے کے پاس سے کوئلہ خرید کر لے آتے ہیں۔ میں نے شرمندگی سے کہا، بہت شکریہ سید، آپ نے پہلے ہی مجھے اپنی محبت سے شرمندہ کر دیا ہے، میں خود یہ کام کر لوں گا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی صورت نزدیک کر کے میرے سر کو چوما اور کہا، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ میرے تمام افکار دھرہم برہم ہو چکے تھے۔ یہ جوان کون تھا اور کہاں سے آ کر اس نے خوشبو بھری باد صبا سے میری روح کو نواز دیا تھا۔ میری روح پرسکون اور سبک ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے اندر جھانکا اور سید علی کو دیکھا اور میرے وجود کی خفیہ ترین تہوں سے میرے لبوں پر ایک شیریں مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا، خدا حافظ کہا اور مجھے اس نئی دنیا میں تنہا چھوڑ دیا جو اس نے میرے لیے بنائی تھی۔